بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مردانہ کمزوری کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، شادی شدہ زندگی میں اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری کیا ہے۔ مردانہ کمزوری مردوں میں جنسی عمل میں قوت کا نہ ہونا ہے، جس سے وہ جنسی تعلقات میں مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ مختلف عوامل پر مبنی ہوتا ہے، جیسے کہ دباؤ یا دیگر صحت کے مسائل۔ اب ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری کی وجوہات کیا ہیں۔ دل کی بیماری، شوگر، یہ مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ ہارمونز کی تبدیلیاں جیسے کہ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی مردانہ صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ سٹریس بھی مردانہ کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ادویات کا استعمال بھی مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ موٹاپا بھی مردانہ کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ہماری خوراک بھی مردانہ صحت پر بہت اثر انداز کرتی ہے، جیسے بہت زیادہ تیل والی چیزوں کا کھانا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ بچپن میں غلط کام بھی مردانہ کمزوری کی وجہ۔ اب ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری ہماری شادی شدہ زندگی میں کیا مسائل پیدا کرتی ہے۔ مردانہ کمزوری شادی شدہ زندگی میں مختلف مسائل پیدا کر سکتی ہے، جیسے کہ متعلقہ جنسی مسائل، تعلقات میں کمی، خود اعتمادی کے احساسات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں بات کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ ان ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی دوا ہے ڈامیانہ۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ یہ ادویات لے سکتے ہیں۔ علامات یہ ہیں: اعصابی کمزوری، تیز انزال، عضو میں سستی، غلط سوچنے سے ہی مادے کا اخراج ہو جانا۔ ان صورتوں میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ ہماری اگلی میڈیسن کا نام ہے لیکوپوڈیم۔ یہ میڈیسن ان صورتوں میں مفید ہے جہاں نوجوان مرد بوڑھے ہو رہے ہوں یا کمزوری ہو یا غلط کام کی وجہ سے عضو چھوٹا ہو رہا ہے۔ اس صورت میں یہ میڈیسن بہت مفید ہے۔ ہماری اگلی دوا کا نام ہے ایگنس کاسٹس۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ یہ دوا لے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ مشت زنی، ملاپ کی وجہ سے ہونے والی تمام کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یہ دوا مفید ہے۔ عضو کا گھوم جانا، عضو کی کمزوری، عضو کا چھوٹا ہونا، جوش میں کمی، مادے کے غیر ارادی اخراج ہو جانا، ان علامات میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں۔ ہماری اگلی دوا کا نام ہے ایسڈ فاس۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ یہ دوا لے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کمزوری، خون کی زیادتی یا مختلف بیماریاں جیسے شوگر یا دیگر امراض میں کمزوری، آئرن کی کمی، اس صورت میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ شوگر والے مریضوں میں جن میں مردانہ کمزوری ہے ان کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے۔ ہماری اگلی دوا کا نام ہے یوہیمینم۔ یہ خاص طور پر عضو پر خاص کام کرتی ہے۔ عضو کی کمزوری میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اعصابی کمزوری، نامردی، عضو کی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے عضو چھوٹا ہو جائے، ان صورتحال میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ یہ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں۔ ہماری اگلی دوا کا نام ہے کلیڈیم۔ جن مردوں میں ہم بستری کی شدید خواہش تو ہوتی ہے لیکن ان میں جنسی طاقت کم ہوتی ہے، ان صورتحال میں ان مردوں کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ دوا بے خوابی میں بھی بہت مفید کام کرتی ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری اگلی دوا کا نام ہے سیلینیم۔ اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو یہ دوا لے سکتے ہیں۔ جسمانی یا ذہنی کمزوری اور اس کے نتیجے میں جنسی کمزوری کی صورت میں سیلینیم بہت مفید ہے۔ بے خوابی، وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جانا، اس صورت میں بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔ کمزوری کی بنیاد پر یہ ادویات 6 ماہ تک استعمال کی جا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو فالو اینڈ لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔